قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھی بھاگے گا۔ ہر انسان پر اس دن ایک عجیب سی کیفیت اور حالت ہوگی۔ اور ہماری تو حیثیت ہی کیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، حکماء، حتیٰ کہ اولیاء، حتیٰ کہ انبیاء تک بھی اس قدر پریشان حال ہوں گے کہ کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اور قیامت کی ہولناکیاں اپنے عروج پر ہوں گی۔ سورج کی تپش سے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ ہوگی، اور حتیٰ کہ اس دن سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ تک نہ ہوگا۔ لیکن وہ 7 خوش قسمت انسان کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ 7 خوش قسمت انسان کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ انسان جو عادل بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ کہ جس کی سلطنت میں، جس کی حکومت میں عدل کی حکمرانی ہو، ہر شخص کی عزت جان مال محفوظ ہو، ظالم کا ہاتھ مروڑا جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے، ہر جائز کام بغیر کسی رشوت کے اور سفارش کے ممکن ہو، کوئی بیمار علاج سے محروم نہ رہے، اور کسی غریب اور مسکین کا بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، کوئی بھی غریب بھوکا نہ سوئے۔ جی ہاں، جس مملکت میں ایسی عدل کی حکمرانی ہو وہاں ایسا ہی ہوگا، ظالم کو دبایا جائے، مظلوم کی داد رسی کی جائے، کہ ظالم آزاد نہ پھریں اور مظلوموں کو ان کا حق لے کر دیا جائے، غریب اور بیمار فٹ پاتھ پر اپنی ایڑیاں رگڑتے رگڑتے نہ مر جائیں، تھانے کچہریاں اور عدالتوں کی بولی نہ لگ جائے۔ جو حکمران اپنی مملکت میں ایسا نظام نافذ کرے گا، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عادل بادشاہ، ایسا حکمران کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان کہ عین شباب کے عالم میں، جوانی میں اس کا دل عبادت میں خوب لگتا ہو، جوانی کی خواہشات کا سیلاب، شہوات کی آندیاں ایک نوجوان کا رخ موڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ لیکن ایسا انسان، ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کے عالم میں اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا اور ان شہوات کا، ان آندیوں کا، ان سیلابوں کا مقابلہ کیا، تو فرمایا کہ ایسا انسان، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، گر جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ایسا انسان کہ وہ 5 وقت کا ایسا پکا نمازی ہے کہ مسجد میں آتا ہے تو باہر نکلتا ہے تو پھر اس کا دل مسجد میں آنے کو کرتا ہے۔ اور ایسا انسان چاہے وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ ٹوکری اٹھا رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے، ہمیں کہ ایسا انسان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، اس کے کان آذان کی آواز سننے کو ترستے ہوں، آذان کی آواز کے انتظار میں ہوں، فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسا انسان بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ 2 انسان کہ جو آپس میں محبت کرتے ہوں، آپس میں ان کی چاہت اور الفت ہو، لیکن اس میں مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو، کوئی دنیاوی اغراض، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی ذاتی مفاد، کسی قسم کا کوئی ان کا آپس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، لیکن مقصد ہو تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود ہو۔ فرمایا کہ ایسے 2 انسان بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور 5واں وہ شخص کہ جو خلوت میں اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، ایک طرف تو اس کی نظر اپنے گناہوں پر اور دوسری طرف اس کی نظر اللہ رب العزت کے انعامات پر اور احسانات پر ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ رب العزت کے خوف سے روتی ہے، ایسی آنکھ پر تو جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ پہلا وہ قطرہ کہ جو انسان اللہ رب العزت کی یاد میں اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلے، فرمایا کہ یہ قطرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ
کہ ایک انسان اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر میدان جنگ میں جہاد کرتا ہوا وہ جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ، یہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا کہ ایسا انسان جو اللہ رب العزت کی یاد میں روئے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلے، فرمایا کہ ایسا انسان بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور چھٹا وہ انسان کہ جس کو کوئی خاندانی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے، لیکن وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانے ہے، مجھے رب کا خوف ہے، مجھے اللہ رب العزت سے خوف آتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سامنے فرشتہ بننے سے تنہائی اور خلوت میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو وہ وقت کہ کل قیامت کے دن انسان کے جسمانی اعضاء بھی اس کے خلاف بول اٹھیں گے۔ فرمایا کہ ایسا انسان کہ جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف مائل کرے اور وہ عورت بھی جوان ہو، خوش شکل ہو، خوبصورت ہو، یہ انسان بھی جوان ہو اور گناہ کے مواقع بھی موجود ہوں، خلوت بھی ہو، کسی کے دیکھنے کا کوئی خوف بھی نہ ہو، لیکن وہ انسان اس عورت کو کہہ دے کہ مجھے اللہ رب العزت کا ڈر مانے ہے، فرمایا کہ ایسا انسان بھی، ایسا جوان بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 7واں وہ خوش قسمت انسان کہ جس کو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، فرمایا کہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو کسی مستحق کو، غریب کو، یتیم مسکین کو اس انداز سے خفیہ طور پر صدقہ دے، صدقہ اور خیرات کرے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر ریاکاری آ گئی تو اللہ رب العزت کے نزدیک پہاڑوں جتنا دیا ہوا سونا چاندی مال، یہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں رہے گا۔ جو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی قدر پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو صدقہ محض ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ جتنا بھی زیادہ ہو، پہاڑوں کے برابر بھی ہو سونا چاندی، تو فرمایا کہ اس کی کوئی قدر و منزلت اللہ رب العزت کے نزدیک نہیں رہتی، وہ مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بے شمار ان 7 خوش قسمت انسانوں میں ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو سکے۔